اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یہ اسرائیلی تھا بہت بڑا سرمایہ دار. فبغى علیہم، یعنی پیسہ جو ہے یہ انسان کو بے غیرت بھی بنا دیتا ہے. یعنی تھا وہ اسرائیلی، لیکن پیسے کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ ساتھ کس کا دیتا تھا؟ فرعون کا، حالانکہ فرعون اس کی قوم پر ظلم ڈالنے والا تھا. تو ان قارون کان من قوم موسیٰ وبغى علیہم، یقیناً قارون قوم موسیٰ میں سے تھا لیکن انہی پر وہ ظلم ڈالتا تھا. وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانا مشکل تھا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی. اذ قال له قومه، جب اس سے اس کی قوم نے کہا، لا تفرح، اترامت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وابتغ فیما آتاک اللہ، اور طلب کر اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. کیا؟ الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر بھی، یعنی صدقہ و خیرات کیا کر، اس میں سے آخرت کی کمائی بھی کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اگرچہ دنیا کا اپنا حصہ نہ بھول، دنیا میں برت بھی صحیح اپنے لیے بھی، اور اس میں سے آخرت کی کمائی بھی کر. واحسن کما احسن اللہ الیک، اور جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کیا کر. ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا نہ کر. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی مفسدوں کو، فساد ڈالنے والوں، فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. میرے ماموں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر جنید غزنوی نوجوان کو، تو یہ بیٹا ہے مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا ابو بکر غزنوی صاحب کا. تو ابو بکر غزنوی صاحب کے والد تھے مولانا داؤد غزنوی، اور ان کے بھائی تھے مولوی عبدالواحد غزنوی، جو چینیاں والے مسجد میں خطیب تھے، امام تھے، جس مسجد میں بعد میں پھر علامہ احسان اللہ ظہیر وہ امام رہے، خطیب رہے. ایک مرتبہ میں نے باقاعدہ علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کے پیچھے جا کر تراویح بھی پڑھی تھی، شوق سے جا کر. مسجد میں نے دیکھی ہوئی ہے. میرے ماموں بتاتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز یا کسی نماز کے بعد ان کا درس تھا مولوی عبدالواحد صاحب کا. تو درس کے پارٹیسپینٹس میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی مجھے آپ گورنر کے نام کوئی خط لکھ دیں، میں بے روزگار ہوں، کہ مجھے نوکری دے دیں. میں نے کہا یار میں درویش سا آدمی ہوں، میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں، گورنر مجھے جانتا بھی نہیں ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے قلم میں بڑی طاقت ہے، تو آپ مجھے خط دے دیں. تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ اتنی سی چٹ پر انہوں نے لیڈ پینسل سے لکھا، احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی. انہوں نے کہا اچھا بھی لے جاؤ. یہ وہ اگلے دن پہنچ گیا گورنر ہاؤس صبح سویرے. تو اس نے کہا ظاہر گورنر ہاؤس میں کوئی انٹر تو نہیں ہونے دیتا. انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا گورنر صاحب کو میں نے خط دینا. انہوں نے کہا دے دو خط، ہم پہنچا دیں گے. انہوں نے کہا دینا میں نے خود ہے. انہوں نے کہا پھر بیٹھ رہے. شام کو 6 بجے جب گورنر صاحب آفس سے اٹھنے لگے تو انہیں گیٹ سے پوچھوایا کوئی ملاقاتی وغیرہ تو نہیں ہے. تو گیٹ والوں نے کہا کہ جی ایک آدمی صبح سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا جی میرے پاس ایک خط ہے، دینا میں نے خود جا کے گورنر صاحب. انہوں نے کہا اچھا اندر بھیج دو. اندر گیا، چٹ نکال کے انگریز گورنر کے سامنے رکھ دی. اب وہ عربی میں لکھا ہوا تھا. تو دیال سنگھ کالج کے عربی کے پروفیسر کو گورنر ہاؤس بلایا گیا. انہوں نے آ کے ٹرانسلیٹ کیا اس عبارت کو کہ احسن کما احسن اللہ الیک.
تو گورنر صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, نوکری چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. کیا پڑھے ہوئے؟ ان کے ایف اے پاس ہوں. نائب تحصیلدار لگا دوں؟ انہوں نے کہا لگا دوں. تو بہرحال اللہ کے نیک بندوں کے قلم میں طاقت ہوتی ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ وہ جو ان سے درخواست کرنے والا ہے اسے ایک یقین ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, تو یہ لکھ کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا, اور اللہ نے کام کر دیا. کام تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے. تو وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ إِنَّمَا, اب اس کے جواب میں قارون کہنے لگا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي. یہ ٹپیکل سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ یہ جو میں نے کمائی کی ہے, اتنا مال بنایا ہے, یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر, اپنے ڈیسیژنز کی بنیاد پر. کاروبار کیا ہوتا ہے؟ چند ڈیسیژنز اگر ٹھیک کر لیں تو آپ کو بڑی انکم ہوتی ہے, اور ان ڈیسیژن میں سے ایک ڈیسیژن آپ غلط کر لیں تو آپ لوز کرتے ہیں. نمبر ایک, کاروبار کس چیز کا کرنا ہے. اس میں اگر آپ نے ڈیسیژن غلط لے لیا تو آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا. کاروبار کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کہیں سے خریدنا اور کہیں بیچنا. پہلا ڈیسیژن کہ کس چیز کا کاروبار کرنا ہے. دوسرا, وہ چیز کہاں سے خریدنی ہے. تیسرا, کب خریدنی ہے. چوتھا, کہاں بیچنی ہے اور کب بیچنی ہے. یہ پانچوں ڈیسیژن اللہ تعالیٰ صحیح کروا دیتا ہے جب اس نے آپ کو انکم دینی ہوتی ہے, اور ان ڈیسیژن میں سے کوئی ڈیسیژن وہ غلط کرا دیتا ہے جب اس نے آپ کو ڈبونا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ, یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی, اپنے نو ہاؤ, اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے فیصلوں کی بنیاد پر. اولم یعلم, کیا اسے معلوم نہیں تھا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کہ اللہ اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے. من هو اشد منہ قوۃ, جو اس سے کہیں زیادہ قوت والے تھے, وہ اکثر جمعن, اور بہت زیادہ مین پاور بھی رکھتے تھے, جمعیت بھی تھی ان کے پاس. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, اور نہیں پوچھا جاتا بوقت ہلاکت ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے. فخرج علی قومہ فی زینتہ, پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش کہ جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے ہمیں بھی دیا جاتا. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم, لیکن وہ لوگ جو علم رکھتے تھے کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اور تمہارا ستیہ ناس, افسوس تم پر, اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ نعمت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. فخسفنا به وبداره الارض, آخرکار دھنسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں. فما کان له من فئة ينصرونه, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی, جتھا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. وما کان من المنتصرین, اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا. واصبح الذی تمنوا مکانہ بالامس یقولون, تو وہ لوگ جو کل تک اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کو سادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے, اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. وَلَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا, اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے. وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, افسوس ہم بھول گئے تھے کہ نہیں فلاح پاتے کافر. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو ہم نے خاص کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین پر بڑا بننا. کہ انسان کی بڑی کمزوریوں میں سے ہے
اس کو چودر بڑی اچھی لگتی ہے. 4 بندے اسے سلام کریں اسے بڑا مزہ آتا ہے. لوگ اس کی طرف ذرا رش کی نگاہ سے دیکھیں اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. ہٹو بچو ہو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن تلک الدار الآخرہ تو یہ جو آخرت کا گھر ہے نجعلھا ہم نے اس کو بنایا ہے للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہ تو زمین میں بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ زمین پر فساد مچانا چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جو برائیاں کریں گے مگر جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسی کا. یعنی نیکی ملٹیپلائی ہوگی، برائی ملٹیپلائی نہیں ہوگی. اور یہی عدل کا تقاضا ہے. عدل برابری نہیں ہوتی، عدل کا الٹ ہے ظلم. اور ظلم کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ حق تلفی ہے نا. تو کسی کی حق تلفی نہ ہو تو عدل ہے. لیکن نواز جتنا مرضی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نوازے گا. کم سے کم 10 گنا تو ملے گا، لیکن 700 گنا بھی دیتا ہے وہ. سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ذات جس نے اے نبی آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے. لرادک الی معاد، ضرور پہنچانے والا تمہیں ایک بہترین انجام تک یا لوٹنے کی جگہ تک. لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ جہاں سے آپ چلے تھے وہیں پر لوٹا کے اللہ تعالیٰ لے کے آیا. اور اس کو جوڑا ہے قرآن کے ساتھ. یعنی سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سی تفصیل کے ساتھ اس کے آغاز میں کہا تھا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، محروم رہیں. آپ بامراد ہوں گے. اور یہاں وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، جس نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ تک لوٹائے گا، پہنچائے گا. اب قرآن مجید کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں سورہ مدثر میں کہہ دیا گیا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کے نعرے بلند نہیں کیے. کہا ہے اللہ اکبر، جب بھی کوئی اچھا موقع ہوتا تھا، کوئی آدمی ایمان لاتا تھا تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہا کرتے تھے. لیکن اس طرح چیلنج کرنا قریش کو کہ ہم تمہیں نیچا دکھائیں گے اور اللہ کی بڑائی قائم کریں گے، اللہ کے دین کو غلبہ کریں گے، یہ اس طرح جو ہے وہ نعرے نہیں لگائے گئے. کیا کام لگایا گیا؟ بلکہ میں تو آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے، اور آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، اور جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے، قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور قبائل کے فیصلے کون کرتے تھے؟ قبائلی سردار، تو میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. اور وہی ہوا. اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. آپ ان کی پناہ میں مدینے پہنچ گئے تو پھر 7.5 سال میں مکہ فتح ہو گیا. تو آپ کا خیال درست تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کو گھاس ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، انہیں لفٹ کرانے کی اجازت نہیں دی، انہیں ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دینے کی اجازت نہیں دی. بس جنرلی بلایا قوم کو، قرآن شریف پڑھ پڑھ کر سناتے رہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. ڈیٹ کا کوئی علاج نہیں، forget about them.
آپ دین کیسے غالب کر سکیں گے؟ ہمارا کام ہم پر چھوڑ دیجئے. That's none of your business. Do as directed. ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے چلے جاؤ. لیکن پھر بھی اللہ کا دین غالب ہوا کہ نہیں ہوا؟ قل ربی عالم من جاء بالہدی. صحابہ کرام کی جماعت کیسے بنی؟ اسی قرآن سے بنی. خاص طور پر مہاجرین و انصار کا پہلا جو گروپ تھا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مکہ مکرمہ آپ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، نمازوں کے اندر بھی اور ادروائز بھی، اپنی خطبات میں، اپنی نصیحتوں میں، اپنے مواعظ میں قرآن پڑھ کے سنایا. اور جس کا بھی دل صاف تھا وہ قرآن سیدھا اس کے دل میں اتر گیا. اور جب یہ قرآن اندر اترتا ہے، بقول علامہ اقبال، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی شخص کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. اور جاں چوں دیگر شد جاں دیگر شود. اور جب ایک شخص بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا نقطۂ نظر، زاویہ نگاہ. کبھی غور کیا آپ نے اس لفظ پر؟ زاویہ نگاہ ایک ہی چیز ہے. یہ ٹیبل ہے میرے سامنے، اس اینگل سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں کچھ اور نظر آ رہی ہے. طلال صاحب جو دیکھ رہے ہیں ان کو اور شکل نظر آ رہی ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو اور نظر آ رہی ہے، ذیشان کو اور نظر آ رہی ہے. تو دنیا تو ایک ہی ہے. ایک اینگل سے دیکھیں تو اس سے ودیع شے کوئی نہیں، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اس سے بیکار شے کوئی نہیں. یعنی وہ جو مولانا حالی نے نقشہ کھینچا ہے نا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. یعنی وہ کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. لیکن جب وہ ورلڈ ویو بدل گیا، وہی عرب تھے نا کہ جنگ قادسیہ میں شدید پیاس لگی. زخمی کا خون بہہ جاتا ہے جب تو پیاس لگتی ہے. اسے پانی مانگا، آتش، پیاس، پانی. تو مشکیزہ لے کر پانی پلانے والا وہ اس کے پاس پہنچا، قریب پہنچا، بالکل اس کے منہ میں ڈالنے لگا تھا. آپ نے کوئی پرانی تصویر دیکھی ہو تو مشکیزہ جو ہے وہ پاس لایا جاتا تھا اور منہ کھولتا تھا یوں کر کے، وہ مشکیزہ جو ہے اس کے منہ میں پانی جو ہے وہ ڈال دیتا تھا. ایک اور آدمی نے پانی مانگ لیا، اسے کہا نہیں، منہ بند کر لیا کہ نہیں مجھے نہیں، پہلے اس کو پانی پلاؤ. اس کے قریب پہنچا تو ایک تیسرے آدمی نے پانی مانگ لیا، اسے کہا نہیں میری خیر ہے، پہلے اس کو پانی پلا دو. اور تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے پانی مان لیا، چوتھے نے پانی مانگ لیا. اس نے کہا کہ نہیں پہلے اس کو پلا دو. چوتھے کے پاس بھاگا گیا مشکیزہ لے کر، وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا پانی کی بجائے. بھاگا وہ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا. اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی آخرت کو کوچ کر چکا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ انقلاب ہے. یہ انقلاب کیسے آیا؟ یعنی وہی قوم جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑتی تھی کہ پہلے میں پانی پینا تو کہتا تھا میں پہلے پانی پینا، اب ایک دوسرے کے لیے قربانی. مکہ مکرمہ میں قرآن پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا اور مہاجرین کی جماعت پیدا ہوئی. مدینے میں نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں درخواست پیش کی کہ ہمیں آپ کوئی معلم عطا فرما دیں، مقری قرآن پڑھانے والا. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتخاب فرمایا اور انہیں ان کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ بھیج دیا.
1 سال تک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھایا. اور میں کہا کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ صرف پڑھایا ہی نہیں تھا، شاید گھوٹ کے پلایا تھا، یا شاید ان کے خون میں انجیکٹ کر دیا تھا. یہ جو ہمارے ہاں یہ ذاتیں ہیں نا مختلف، ان کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. راجپوت، پٹھان، ڈوگر، جاٹ، یہ لڑنے بھیڑنے والی قومیں، یہ جب تک چھیڑخانیاں نہ کر لیں، لڑ بھیڑ نہ لیں تو ان کی روٹی نہیں ہضم ہوتی، رات نیند ہی آتی ان کو. لیکن ان کے مقابلے میں کاشتکار، اس کو اپنی فصل سے پیار ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے فصل، آج پانی لگانا ہے، تو وہ رسک نہیں لے سکتا کہ مجھے تھانے جانا پڑ جائے. پنجابی کا محاورہ ہے کہ گواڑیاں دے دنیا چ مرن دی ویل نہیں ہوندی. اور شیخ دکاندار، اس کا کنسرن کیا ہے؟ دکان نہیں بند ہونی چاہیے. تو جب غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں آیا سب سے پہلے اور دعوت دی کہ آؤ میدان میں، تو 3 انصاری صحابی، پہلے اس کا اپنا بیٹا آ گیا سامنے، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا کہ باپ کے سامنے نہیں. بہرحال باپ کا ایک احترام ہے. پھر 3 انصاری صحابی سامنے نکل کے آئے، تو عتبہ نے کہا کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ. انہیں تعارف کرایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. تو وہ چیخا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کاشتکار شیر کیسے بن گئے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ان کے دل میں ڈالا، قرآن مجید ان کے خون میں انجیکٹ کیا، شیر بن گئے وہ، اور مکے کے سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ کسی بدماش کے، کسی سور کے، کسی شیر کے دشمن کو پناہ دیں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ جیسے امریکہ نے حشر کیا تھا طالبان کا. کیوں؟ طالبان نے اس شخص کو جس کو امریکہ نے اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا، اس کو پناہ دے دی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن بہرحال یہ تو تھے ہی پٹھان. لیکن مدینے کے وہ کاشتکار جن کو تانا دے رہا تھا اب عتبہ بن ربیعہ، وہ شیر کیسے بنے؟ وہ شیر قرآن مجید نے بنایا تھا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے چلے جائیں. تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے لازماً لوٹائے گا آپ کو منزل مراد تک. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اے نبی کہو میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور اے نبی آپ کو ہرگز امید نہیں تھی، آپ ہرگز امیدوار نہ تھے ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ پر کتاب نازل کی جاتی. آپ کے تو میں گمان میں بھی نہیں تھا. الا رحمتا من ربک، مگر یہ تو تیرے رب کی رحمت تھی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو ہرگز مت بننا کافروں کا مددگار یا کافروں کا طرفدار. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، نہ روکنے پائیں تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں. ودع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتا رہے. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا. ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے علاوہ
ہر چیز ہلاک ہونے والی، تباہ ہونے والی ہے. لہ الحکم، اسی کی فرما روائی، اسی کا حکم چلتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين